أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ دن اور رات کا ہونا ایک اللہ کی نشانی ہے۔ یہ سورج اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ چاند اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دن کا آنا اللہ کی آیت ہے، یہ رات کا چلے جانا اللہ کی آیت ہے۔ مگر کیونکہ یہ کام ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے عادتیں بن گئی ہیں آیت مگر ہم کو عادت لگتی ہیں، ہے اللہ کی آیت مگر ہم کو عادت لگتی ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے روٹین ہو گیا ہے۔ دیکھیے، پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہہ کی فوج پہ آ جائیں تو یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح آگ کا جلانا ایک عادت ہے، مگر یہی آگ اگر ابراہیم کے لیے گلزار بن جائے ایک آیت ہے۔ خنجر کو کاٹنا ایک عادت ہے، مگر جب اسماعیل کا گلا نہ کاٹیں تو یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ دریا کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، مگر موسیٰ کو نہ ڈبوئے تو ایک آیت بن جاتی ہے۔ گھر کے اندر دروازے سے جانا ایک عادت ہے، مگر اگر دیوار ٹوٹ کر بلا دے تو یہ ایک آیت بن جاتی ہے۔ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت بن جاتی ہے۔ اللہ کی آیتیں بھری ہوئی ہیں قرآن مجید میں، جگہ جگہ دیکھ لیجئے اللہ کی آیتیں۔ خود قرآن مجید کی آیتوں کو بھی ہم اللہ کی آیت کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیے، پورا قرآن اٹھا لیجئے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو، چاہے کتاب میں جو آیتیں ہیں یا چاہے کتاب کے باہر دنیا میں جو آیتیں اس میں تفکر کرتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، کہیں قرآن میں آپ کو رسول اللہ سے خداوند متعال یا محمد کہہ کر خطاب کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ہاں کہے گا یا یحییٰ، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، مگر جب رسول اللہ سے گفتگو کرنی ہے، خدا کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اے سرور السالار، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے رسول، اے کملی کے اوڑھنے والے مزمل، ہم تم سے گفتگو کر رہے ہیں۔
یعنی رسول اللہ سے جب خدا گفتگو کرتا ہے تو بڑے پیارے عناوین سے گفتگو کرتا ہے. اب ان میں سے ایک عنوان کیا ہے؟ مزمل. مزمل یعنی کیا؟ اے کملی کے اوڑھنے والے. بتائیے اس چادر، اس کملی میں کیا عزت تھی، کیا حیثیت تھی؟ اس چادر، اس کملی کی کوئی بذات خود کوئی عزت نہیں تھی، جنت سے نہیں آئی تھی. اس کملی کی عزت کیوں اضافہ ہو گیا کہ خدا کہہ رہا ہے اے کملی کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. اس چادر کی اتنی عزت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس چادر نے مصطفیٰ کے جسم اطہر کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا. تو اس کا اتنا مقام ہو گیا، جو چادر تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں لے لے، اس کا یہ مقام ہے جو ابو طالب 11 برس مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں پالتا رہا. اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا جس نے 11 برس مصطفیٰ کو اپنے آغوش میں پالا. تبھی تو ہم کہتے ہیں وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا؟ وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا؟ شرافت کی حدوں میں ایک ایسا انسان کون ٹھہرے گا؟ وفا و جرأت و غیرت کا عنوان کون ٹھہرے گا؟ شرافت کی حدوں میں ایک ایسا انسان کون ٹھہرے گا؟ اگر شک ہے تجھے ناداں ابو طالب کے ایمان پر، بتائے مفتی دی پھر مسلمان کون ٹھہرے گا؟ یہ ہے ابو طالب کا رتبہ. تبھی تو قرآن مجید کی آیتوں کو آیتیں سمجھیں، تفکر کرے. مسلمان قرآن پڑھتا ہے مگر تفکر نہیں کرتا. سورہ الضحیٰ کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. خدا قسمیں کھا رہا ہے، قسم روشنی کی، قسم تاریکی کی، قسم دن کی، قسم رات کی، قسم سفیدی کی، قسم سیاہی کی. حبیب ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے. عجیب ہے، قرآن میں خداوند متعال نے کئی مقامات پر بعض ہستیوں کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیا ہے. جیسے سورہ یاسین اٹھا لیجئے، سورہ یاسین میں آیا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. خدا کہہ رہا ہے ہم نے نبیوں کی حمایت کے لیے 2 شخص بھیجے، پھر تیسرا شخص بھیجا. جبکہ تاریخ بتاتی ہے خدا نے نہیں، حضرت عیسیٰ نے 3 لوگ بھیجے، مگر خدا نے عیسیٰ کے فعل کو اپنی طرف نسبت دی ہے. جب رسول اللہ نے کنکر اٹھا کے پھینکے، خدا کی آواز آئی قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں، یہ ہم نے پھینکے ہیں. خدا قرآن میں بعض ہستیوں کے فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یا تو وہ ہستیاں نبی ہوتی ہیں یا تو ولی ہوتی ہیں. سورہ الضحیٰ میں خدا کہہ رہا ہے قسم سفیدی کی، قسم سیاہی کی، قسم دن کی، قسم رات کی، قسم روشنی کی، قسم اندھیرے کی. حبیب ہم نے تجھے پالا ہے. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا ہے. اے ابو طالب ہم تیرے ایمان کو ثابت نہیں کرتے تیرے ولی خدا ہونے کی. اس سے بڑھ کر کیا دلیل؟ جس یتیم کو تو پال رہا ہے خدا کہہ رہا ہے تو نہیں، یہ ہم پال رہے ہیں. بس
سبحان سبحان یا علی. ایک بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. محمد. یہ ہے مقام ابو طالب کہ ان کے فعل کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. انہیں کیوں یہ مقام ملا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ اطاعت رسول میں ڈوبے ہوئے تھے. یاد رکھیے، جس عبادت میں اللہ کی اطاعت نہیں اسے عبادت نہیں کہتے. اگر کسی دن اللہ نے کہا نماز پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا ثواب ہے، مگر اگر مولا نے کہا اس موقع پر تمہیں عبادت نہیں کرنی، اس موقع پر عبادت نہ کرنا ثواب ہے. ہم سمجھتے ہیں عبادت وہ جو مجھے پسند آئے، عبادت وہ جو آقا کو پسند آئے. اسی لیے تو تاریخ نے دیکھا ایک ایسا عابد تھا جو ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا، 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ سنتے تھے، نمازوں پہ نمازیں پڑھا کرتا تھا. وہ عابد راتوں میں غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا. مگر تاریخ نے ایک ایسا دور دیکھا، ایک ایسی رات آئی کہ مصلی خالی تھا، بستر آباد تھا اور سونے والا ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا. کیونکہ بستر میں سونے والا جانتا تھا رکوع اور سجود عبادت نہیں، رسول کی اطاعت ہی عبادت ہے. کہ اصل عبادت رسول کی اطاعت ہے. آج میرا سونا عبادت ہے. اور وہ بھی کیسے سوئے کہ جبریل نے خدا سے پوچھا خدایا علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ جبریل تو خود بتا دے علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی. کہا خدایا علی کو تاج انما پہنا دیں. خدا نے کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت ہے. کہا خدایا علی کو ایسے کر دو، 2 جہاں کی عبادت دے دو. کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی بس ایک ضربت کی قیمت ہے. کہا خدایا علی کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دو. کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو بس علی کی ٹھوکر کی قیمت ہے. کہا خدایا تو بتا دے علی کے اس قیمتی سونے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا جبریل خود جا کے پوچھ لے. جبریل آ گئے، علی سو رہے ہیں. پوچھا سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے کے 2 معنی ہوتے ہیں نا، ایک گولڈ ایک سلیپ. سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے والے نے پوچھا کہ خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے والے نے کہا خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا میں تو مڈل مین ہوں، میں تو ڈیل کرانے والا ہوں، خریدار کوئی اور ہے. کہا ذرا بتاؤ خریدار کون ہے؟ کہا خریدار خدا ہے، خریدار خدا ہے. جب عشق خدا میں ڈوبے ہوئے علی نے خدا کا نام سنا. کہا اگر خریدار خدا ہے، جو خدا کی مرضی، بس مرضی کا لفظ زبان سے نکلنا تھا، ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا. خدا نے علی کا سونا خرید لیا، اپنی مرضیاں علی کو دے دیں. علی 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 علی. صلی علی آل محمد. یہ ہے علی کا مقام. تبھی تو ہم کہتے ہیں کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے. کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے. ایک انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو ولی بنتا ہے.
یہ ہے مولا کا مقام۔ بڑے سکون سے سو گئے۔ کوئی بہادر ایسا نہیں تھا پورے مکے میں کہ جو اس بستر پہ سو سکے۔ کوئی بہادر سے بہادر بھی آ جاتا، رات کو چادر اتار کے دیکھتا کہیں آ تو نہیں گئے، گھبرا جاتا۔ مگر علی وہ بہادر تھے، بڑے سکون سے علی سو گئے۔ مگر چلو کوئی بہادر مل بھی جاتا، اگر علی کی جگہ پر یعنی رسول کے بستر پہ سو جاتا تو راز راز نہ رہتا، سیکریٹ نہ رہتا۔ کیونکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ رسول خدا کے جسم اطہر سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جب رسول اللہ آتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اور سو جاتا، ظالموں کو مشرکوں کو پتہ چل جاتا نبی نہیں کوئی اور بستر نبی پہ سو رہا ہے۔ مگر پھر بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لمبی دیوار ہے، دیوار سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ میں ان سے کہوں گا نہیں، مثال کے طور پہ ایک لمبی دیوار کھڑی ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، آپ دیکھیں گے گلاب ادھر تو نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے دیوار کے پیچھے گلاب کی خوشبو ہیں۔ اور آگے بڑھے، آپ کو محسوس ہوا کہ موتیے کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے کہ پھول بدل گئے ہیں دیوار کے پیچھے۔ اور آگے گئے، آپ کو چمیلی کی خوشبو آنے لگی، آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول کے بستر پہ اگر کوئی اور سوتا کافر سمجھ جاتے کوئی اور سو رہا تھا۔ اسی لیے مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدلے مگر خوشبو نہ بدلے۔ مصلحت الہیہ یہی تھی کہ گلے رسالت ہٹے تو گلے امامت آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ جی محمد والے محمد کی ذات پر۔ محمد۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا دعویٰ ہوگا ہمارا تو شہادت ہوگی علی کی، نبوت ہوگی ہماری تو امامت ہوگی علی کی، رسالت ہوگی ہماری تو ولایت ہوگی علی کی، شریعت ہوگی ہماری تو طریقت ہوگی علی کی، تحریک نبوت کریں گے ہم، تائید نبوت کریں گے علی، تحقیق رسالت کریں گے ہم، تصدیق رسالت کریں گے علی، جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بالتاویل القرآن کریں گے علی، چاند شک کریں گے ہم، سورج کو پلٹائیں گے علی، تقدیر بنائیں گے ہم، مقدر سواریں گے علی، چراغ دیں گے ہم، راستہ دکھائیں گے علی، بستر ہوگا ہمارا اس پہ لیٹیں گے علی، چادر ہوگی ہماری اس کو اوڑیں گے علی، بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی، لشکر ہوگا ہمارا علم بردار ہوں گے علی، دین ہوں گے ہم تو کمال دین ہوں گے علی، رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی، مکہ مکہ ہوں گے ہم تو زماں زماں ہوں گے علی، جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی۔ یہ ہے بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ یہ ہے مقام علی کہ علی کو جو کچھ ملا تھا وہ اسی جوہر کے ذریعے سے ملا تھا۔ کون سا جوہر؟ جو جوہر اطاعت رسول تھا۔ وہی جوہر ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ کیسے اس جوہر کو کمائیں؟ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں بہت زبردست جملہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا سے ایسے دعا مانگو۔ کیسے دعا مانگے؟ خدا سے کہو وَاسْتَفْرِغَ ایامی لما خلقتنی لہ، اے میرے خدا مجھے ایک فارغ وقت عطا کر، میں جس فارغ وقت کو اس کے لیے خرچ کروں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے۔ عجیب ہے، اس دعا میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہیں مانگا،
فارغ وقت مانگا. اس بزی دنیا میں ایسا لگ رہا ہے مولا 2021 کے لیے دعا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مجھے ایک فارغ وقت عطا فرما کہ میں تیرے لیے جس مقصد کے لیے ہم نے مجھے تو نے بنایا ہے اس مقصد کے لیے خرچ کروں. کبھی کبھار شیطان ہمارے جذبات سے استفادہ کرتا ہے, ہمارے جذبات کو مس یوز کر دیتا ہے, اور جذبات کی وجہ سے شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات. تو اب ہم کس انداز سے اپنے جذبات کو قابو رکھنا ایک مرد مجاہد کا کام ہے. ایک بار دیگر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ محمد. بار دیگر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بلندتر صلوات پڑھ دیجئے. بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے. محمد وعجل فرجهم. آپ مجلس میں تشریف رکھیے. دوستان سے گزارش ہے کہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. سب سے گزارش ہے ایک صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد. صلی علی محمد. ہماری مولا ہمیں بتلا رہے ہیں کس طرح سے اپنے جذبات پر قابو رکھیں. کبھی کبھار شیطان اکثر جوانوں کو یا بزرگوں کو, مردوں کو یا عورتوں کو جو گمراہ کرتا ہے, جذبات کو مس یوز کرتا ہے. کیسے؟ رسول اللہ کے پاس ایک خاتون چیختی چلاتی ہوئی آئی, یا رسول اللہ آپ سے مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. رسول اللہ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے. کون سا گناہ کبیرہ؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا, اور خدا نے اس سے مجھے بیٹا بچہ دیا, اس بچے کو میں نے قتل کر دیا, اور دوسرا میں نے گناہ کیا, پھر اس بچے کو میں نے ختم کرنے کے لیے سرکے میں ملا دیا, اور پھر وہ سرکہ لوگوں کو بیچ دیا. 3 گناہ نے کبیرہ کیے. میں نے پہلے تو قتل کیا, زنا کیا, قتل کیا, اور پھر بعد میں لوگوں کو حرام کھلا دیا. یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں, میں تمہیں تمہاری ڈیزیز, تمہاری بیماری کو ڈائیگنوز کرنا بتا دوں کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا کیوں. رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے کیوں اتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر, میرا خیال یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر نماز عصر کو ترک کر دیا تھا. ایک نماز عصر کو اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کر رہا ہے, اتنا بڑا گناہ کبیرہ, اس سے گناہ کے بعد پورے گناہوں کی چین شروع ہو جا رہی ہے. اسی لیے مولا فرما رہے ہیں خدا سے دعا مانگو, خدایا مجھے وہ وقت عطا فرما جس میں سوچوں کس لیے اس زندگی میں آیا تھا, میری زندگی کا مقصد کیا تھا, میری زندگی کا ہدف کیا تھا. تفکر کرے کربلا میں جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ وہی تھے جو تفکر نہیں کرتے تھے, جو جذبات کے پیروکار تھے, جو ایموشنز کے پیروکار تھے. کسی میں دولت کمانے کے جذبات ابھرے ہوئے تھے شمر جیسے انسان میں, کسی میں حکومت کمانے کے جذبات تھے جیسے عمر سعد جیسا ملعون انسان. یہ جو جذبات کے پیروکار تھے یزیدی بن گئے, وہ جو عقل کے پیروکار تھے وہ حسینی بن گئے. ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھیں. دیکھیے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کربلا میں دونوں طرف نماز پڑھی جا رہی تھی, بالکل ایسے ہی ہے. دونوں طرف منتیں, وہ بھی منت مانگ رہے تھے آج روزہ رکھیں گے, ادھر بھی روزے رکھنے والے تھے, ادھر بھی روزے رکھنے والے تھے. وہ بھی دشمن جو تھے یزیدی غسل شہادت کر کے آتے تھے. عمر سعد کہتا تھا یا خیل اللہ, اے فوج خدا اٹھو. تو فرق کیا رہا؟ دونوں اللہ اللہ کہہ رہے تھے, دونوں تکبیرۃ الاحرام کی آواز بلند کر رہے تھے. فرق یہ تھا ادھر بھی نمازیں تھیں ادھر بھی نمازیں تھیں, مگر ان کی نمازیں اور ان کی نمازوں میں فرق یہ تھا کہ ان کی نمازیں پرچم ولایت کے نیچے پڑھی جا رہی تھیں. تبھی تو انہوں نے وہ جذبات کے پیروکار تھے, وہ پرچم ولایت کے نیچے نہیں آئے تھے. تبھی تو
کمیل مولا کے خاص صحابی ہیں، کوفے کی گلی میں سے گزر رہے ہیں، دیکھا رات کی تاریکی میں کسی قرآن تلاوت کرنے والے کی آواز آ رہی تھی، اتنی پیاری تھی وہ آواز کہ کمیل کے پاؤں آگے نہ بڑھے، کمیل کھڑے کھڑے سن رہے ہیں۔ وہ رات کی تاریکیوں میں وہ قاری کیا پڑھ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ کمیل نے یہ آواز سنی کہ قاری کہہ رہا تھا جو شخص راتوں کو سجود اور قیام کی عبادت میں گزارتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت میں امید رکھتا ہے۔ کمیل لذت حاصل کر رہے تھے، کیا پیاری آواز ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے سے کمیل نے کسی کی آنے کی آواز سنی، کسی نے کمیل کو بلایا، کمیل پیچھے پلٹ کے دیکھا کون ہے؟ مولا علی آ رہے ہیں۔ کمیل کہیں اس کی اچھی سر اچھی آواز تمہیں متاثر نہ کر دے، کہیں تم اچھی سر کے پیچھے نہ لگ جاؤ، کہیں اچھی آواز کے پیچھے نہ لگ جاؤ، کمیل تجھے علی کہہ رہے ہیں یہ جہنمی ہے۔ کمیل حیران، میں نے تو کچھ نہیں کہا، علی میرے دل کے راز سے واقف ہیں اور علی اس کے انجام سے واقف ہیں۔ کمیل کہتے ہیں میں خاموش رہا، میں نے علی سے کیوں کب کیسے کچھ نہیں پوچھا۔ دن گزرتے چلے گئے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، جنگ صفین شروع ہوئی، 18 مہینے جنگ صفین چلی۔ جنگ صفین کے بعد خوارج کا دھڑا بنا، اب خوارج کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ علی نے جنگ کی ابتدا میں کہہ دیا یہ تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری فوج کا سپہ سالار تھا جو کہہ رہا تھا ہمارے 10 مریں گے ان کے 10 بچیں گے۔ جنگ خوارج شروع ہو گئی، نہروان کی جنگ، ان کی جنگ ختم ہو گئی، یہاں 10 شہید ہوئے، وہاں صرف 10 بچے جو بھاگ گئے۔ اب دشمنوں کی لاشوں کے درمیان علی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے کمیل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک لاش پہ علی رکیں، علی نے ٹھوکر مار کر وہی قرآن کی آیت پڑھی امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ کمیل یاد ہے چند سال پہلے یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تم بڑے مزے سے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، میں نے تمہیں بتایا تھا یہ جہنمی ہے۔ کمیل علی کے قدموں سے لپٹ گیا، یا علی مظہر العجائب بھی آپ ہیں، یا علی آپ لوگوں کے آغاز اور انجام سے واقف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی جانتے تھے یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے مگر ولایت کے بغیر پڑھ رہا ہے۔ جو ولایت کے بغیر قرآن کی تلاوت بھی اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جذبات کا پیروکار ہے۔ انسان آج کل اس یلغار زمانہ میں جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ انہی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ پیسے کمانے کا جذبہ جتنا ہو سکے ابھارو، شہوت کا جذبہ جتنا ہو سکے ابھارو، غصے کا جذبہ جتنا ہو سکے ابھارو۔ یہ تمام ایموشنز کو ابھارتے ہیں مگر ان کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ ہاں جواب دیتے ہیں تو حرام کے ذریعے سے تم اس کا جواب لے لو۔ دیکھیے ماڈرن سائیکولوجی میں ایک نئی فیلڈ آئی 1997 کے بعد، کہ پہلے اس فیلڈ کے آنے سے پہلے ہمیشہ سے لوگوں کا فوکس ہوتا تھا آئی کیو۔ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آج کل آئی کیو پہ فوکس ہے کہ کس کے مارکس اچھے ہیں، کون زیادہ بچہ ہوشیار ہے، کون زیادہ اچھا میمورائز کر لیتا ہے، کون اچھا حفظ کر لیتا ہے تو اس کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے، اسے اچھی جاب مل جاتی ہے۔ آئی کیو جس کا اچھا وہ کامیاب ہے۔ مگر ماڈرن سائیکولوجی نے دیکھا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا آئی کیو تو بہت اچھا تھا، آئنسٹائن والا آئی کیو تھا، ابو علی سینا والا آئی کیو تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اپنی بچی کو قتل کر دیا، چھت سے کود کے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ کہا آئی کیو تو بہت اچھا تھا، کامیاب تھا، لوگ اسے فالو کرتے تھے، مگر ایسا ناکام اس کا انجام کیوں ہوا؟ تو اس پہ ریسرچ ہونے لگی کہ سم تھنگ از مسنگ، کوئی چیز اس کی لائف میں کم ہے۔ تو اس پہ ریسرچ کر کے پہنچے آئی کیو تو اس کے پاس تھا، یعنی آئی کیو یعنی کیا؟ انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یہ کلیور تو تھا، ہوشیار تو تھا، انٹیلیجنٹ کوشن تو اس کے پاس تھا، مگر ای کیو اس کے پاس نہیں تھا، یعنی ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا، جذبات پر قابو کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اب
جذبات کو قابو جو نہیں کر سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ہم کو صدیوں پہلے بتا دیا تھا، جب مولا سے کہا گیا مولا وہ شام والا شخص شام میں رہتا ہے، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ بڑی فریب کاری کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ فریب کاری میں بھی چاہوں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے، اس کے پاس فریب کاری ہے مگر عقل سلیم نہیں ہے۔ مولا نے بتایا جذبات پر قابو کرنے والا وہ ہے جس کے پاس عقل سلیم آ جائے، اس کو مولا نے عقل سلیم کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب وہ جذبات جس کے ذریعے سے جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک یہی جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، جس ثقافت میں ہم جی رہے ہیں، یہ ثقافت رفتہ رفتہ 20 سال پہلے دیکھیے اتنی بے حیائی نہیں تھی، رفتہ رفتہ بے حیائی کی طرف ثقافت چلی جا رہی ہے، جبکہ اسلام نے سب سے زیادہ جس صفت کی تعریف کی ہے وہ صفت حیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الحیا سبب الی کل خیر، حیا ہر نیکی کی طرف تم کو لے جائے گی، ہر برائی سے تمہیں بچائے گی۔ حیا کی کوالٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کی طرف اہل بیت نے بار بار مختلف مقامات پر ہمیں بتایا، اپنے اندر حیا پیدا کر۔ اسی لیے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آ گیا، یا رسول اللہ آدم سے لے کر آپ تلک جو نبیوں نے پیغام دیا ایک جملے میں بتا دیجئے۔ بڑا ہوشیار شخص بھی تھا اور بڑا مشکل سوال بھی کر دیا کہ سارے انبیاء 1,01,24 کتابیں، انبیاء، ان کی حدیثیں سب، مولا اتنا لمبا نہیں، مجھے بس ایک جملہ چاہیے، لمبی بات نہیں، مجھے ایک جملے میں پورے انبیاء کا نچوڑ بتا دیجئے۔ اب سنیے رسول اللہ صادق مرسل کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان لم تستحی ففعل ما شئت۔ ساری انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی میں آئے کر لے، جو من میں آئے کر لے، جو دل چاہتا ہے کر لے، کیونکہ حیا ختم ہو گئی تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا، مولا فرماتے ہیں من حرم الحیا فہو شر کلو، جس کے پاس جو حیا سے محروم ہو گیا ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے، وہ سر سے پاؤں تک شیطان ہی شیطان ہے، شر ہی شر ہے، کیونکہ وہ حیا سے محروم ہو چکا ہے۔ حیا اتنی عظیم صفت ہے، ہم اپنی بچیوں کو حجاب تو سکھاتے ہیں مگر حیا نہیں سکھاتے۔ حیا اور حجاب میں فرق ہے، حجاب ایک فعل ہے، حیا ایک صفت ہے۔ ہم زبردستی حجاب تو پہنا دیتے ہیں، حجاب کے پیچھے جو چیز ہے وہ حیا ہے، وہ بچیوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ بچی کو اگر آپ حیا سکھا دیں وہ خود بخود، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، اگر بچی کو حیا سکھا دی جائے وہ خود بخود حجاب کرے گی، آپ کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں یہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ آپ نے اسے بیسک سکھا دی ہے۔ بیسک تمام دینی احکام کی حیا ہے، ہم نے بیسک چھوڑ دیے، ہم بچی کو کہہ رہے ہیں حجاب کرو حجاب کرو۔ اب حیا کی کوالٹی کیسے آئے گی؟ حیا کی پہچان کیا ہے؟ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا مکالمہ ہے، داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹا ہے۔ اب داؤد باپ بیٹے کی آپس میں گفتگو ہے، 14 سوالات باپ نے بیٹے سے کیے، پھر باپ نے بیٹے کو نور نبوت منتقل کر دیا، نور نبوت دیا۔ ان 14 سوالات میں سے ایک سوال حیا کے بارے میں ہے، پوچھا بیٹا این موضع الحیا، بیٹا حیا کی جگہ کہاں ہے؟ کیسے تمہیں پتا چلے کہ تمہیں اور تمہارے پاس حیا ہے یا نہیں ہے؟ حیا کی جگہ کیا ہے؟ انسان ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو میں دیکھوں کہ مجھ میں حیا ہے یا نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے سے یہی سوال کیا، بیٹا بتاؤ این موضع الحیا، تو بیٹے نے باپ سے کہا موضع الحیا العینان، یہ 2 آنکھیں ہیں جن سے انسان کی حیا ظاہر ہوتی ہے۔ آنکھوں سے انسان دیکھ لے، مرد ہے یا عورت ہے، آنکھوں پہ قابو ہے تو با حیا ہے،
آنکھوں پہ قابو نہیں تو انسان بے حیا ہے۔ ان آنکھوں کی قیمت رکھیے، ان آنکھوں کی بڑی قیمت ہے۔ جب یہ آنکھوں حسین پہ گریہ کرتے ہیں حسین سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کوئی چیز جو حسین سے منسوب ہو جائے کیا علم پاک کو کوئی نجاست میں جا کے رکھے گا؟ کسی کو جرأت نہیں ہے، کیونکہ علم منسوب ہو چکا ہے حسین اور عباس علمدار سے۔ جب ہم روتے ہیں ہماری آنکھیں حسین سے منسوب ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب انسان جب گناہ کرتا ہے ان پاک آنکھوں کو جا کے نجاست میں رکھ دیتا ہے۔ اس آنکھوں کی بڑی قدر کیجئے، یہ آنکھیں ہیں موضع الحیا۔ اب حیا کی چند قسمیں ہیں کہ انسان کو مولا نے ہمیں بتلایا حیا کی قسمیں۔ پہلی قسم مولا نے بتلائی الحیاء الذنب، کہ انسان گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا کر دے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کسی بدبخت نوجوان نے کسی نوجوان لڑکی کو گلی میں اکیلا دیکھا، اسے گناہ کی دعوت دی، اسے کہا لا یرانا الا الکواکب، ہمیں ستاروں کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو وہ مومنہ خاتون تھی، اس نے کہا وَأَيْنَ مُكَوِّبُهَا، ٹھیک ہے ستاروں کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، مگر تم ستاروں کے خالق خدا کو بھول چکے ہو، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی گناہ کرتے وقت انسان کو حیا آ جائے۔ دوسری حیا کی قسم حیاء التقصیر، کوتاہی کی حیا، کہ میں جتنا بھی رو لوں، جتنا بھی نیک ہو جاؤں، جتنی عبادت کروں، پھر بھی میں نے کوتاہی کی ہے مولا کی بارگاہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کوتاہی والی حیا۔ جب دوسرے امام کھانا کھا رہے ہیں، مولا کے سامنے کتا آ گیا، امام حسن خود ایک نوالا کھاتے، ایک نوالا کتے کو دیتے۔ لوگوں نے کہا مولا خود کھا لیجئے، بعد میں کتے کو کھلائیے گا، یا ہم خود کھلا دیں گے۔ مولا نے فرمایا مجھے خدا سے حیا آتی ہے کہ خدا کی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو اور میں کھا رہا ہوں، اور اس مخلوق کو نہ دوں۔ یہ ہے حیاء و تقصیر، کوتاہی کی حیا۔ مولا علی علیہ السلام گھر پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں کھانا نہیں، پاک بی بی سیدہ سے پوچھتے ہیں کھانا نہیں ہے؟ کہا 3 دن سے کھانا نہیں ہے۔ حسنین شریفین کے منہ کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ کہا اے زہرا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پاک بی بی سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ انی استحی، میں حیا کرتی ہوں خدا سے، مجھے بابا نے منع کیا ہے اپنے شوہر سے زیادہ مانگا نہ کرو، کہیں تمہارا شوہر تجھے وہ چیز دے نہ سکے اور شرمندہ ہو جائے۔ یہ ہے حیاء و تقصیر۔ حیاء تقصیر سکھائیے کہ کوتاہی کی انسان حیا کرے، یہ حیا کی صفت ہے۔ حیاء و ذنب، حیاء و تقصیر، اور پھر حیا باتوں میں بھی حیا ہوتی ہے اور رفتار میں بھی حیا ہوتی ہے۔ رفتار میں حیا کیسے؟ انسان کی باتوں میں حیا کیسے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار، اچھا یہ یاد رکھیے آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں، حیا کی صفت صرف عورت کی نہیں ہے، مرد کے لیے بھی حیا چاہیے۔ حیا کی صفت اللہ کی صفت ہے۔ خدا خود کہتا ہے جب کوئی سفید بالوں والا شخص گناہ کرتا ہے، حدیث قدسی کے جملے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر عذاب نازل کروں مگر اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے۔ اے گنہگار مجھے تم سے حیا آتی ہے، تجھے مجھ سے حیا کیوں نہیں آتی؟ حیا صفت خدا ہے۔ قیامت کے دن جس انسان کا نام محمد ہوگا، خدا کہے گا مجھے حیا آتی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ حدیث میں ہے جو ہاتھ اٹھا کے رو رو کے خدا سے دعا مانگتا ہے، خدا کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اس کو خالی ہاتھ واپس پلٹا دوں۔ یہ خدا کی صفت ہے حیا۔ رسول اللہ کی صفت ہے کہ کہا جاتا ہے رسول اللہ کے پاس 7 خواتین کے برابر حیا تھی، مگر 12ویں سرکار کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولا نے ہمیں سکھایا وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، دعا کرو خدایا عورتوں کو حیا اور عفت عطا فرما۔ اگرچہ دونوں کے لیے ضروری ہے مگر عورتوں کو حیا زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک مزدور آیا جو کہیں کسی کونے میں جا کر کہیں کھلی جگہ پر لباس اتار کے نہا رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تم لباس اتار کے گلی میں کیسے نہا رہے ہو؟ مزدور تھا، رسول خدا نے اس کو فارغ کر دیا۔ مجھے بے حیا مزدور بھی نہیں چاہیے۔
مولا علی علیہ السلام نے جب خط لکھا مالک اشتر کو، مالک اشتر اپنی حکومت کے لیے، جب تمہیں کچھ لوگ چننے ہیں نا، ورکر، کام کرنے والے، سرکاری ملازم، تو اس کی 2 شرطیں ہونی چاہیے سرکاری ملازم کی۔ مولا نے فرمایا اہل التجربہ والحیا، سرکاری ملازم اگر مالک اشتر تمہیں چننا ہے، مولا فرما رہے ایک ان کو ایکسپیرینس اور تجربہ ہونا چاہیے، اور 2 باحیا انسان ہونے چاہیے۔ یہ ہے حیا کی صفت۔ اب حیا کی اگلی قسم کیا ہے؟ حیا آپ نے سنا گناہ کی وجہ سے حیا، تقصیر کی وجہ سے حیا باتوں میں حیا ہونی چاہیے۔ کیسے؟ بعض خواتین حجاب ہے مگر فون پہ چیٹنگ چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، مرد ہیں بھابھی بھابھی کر کے نامحرم سے باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی بھائی کر کے باتیں ہو رہی ہیں، بھائی ہے بھابھی ہیں جو بھی ہے نامحرم تو ہے نا، ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابی بصیر سے 7ویں امام کہتے ہیں ابی بصیر میں نے سنا ہے تم عورتوں کو درس پڑھاتے ہوئے عورتوں سے مذاق کیا تھا تم نے کل۔ جی مولا میں نے مذاق کیا تھا۔ ابی بصیر کیا نہیں جانتے ایک نامحرم کے ساتھ ایک مذاق کے نتیجے میں تمہیں 1 سال کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا؟ ایک مذاق 1 سال جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ ابھی بصیر اپنی باتوں میں حیا پیدا کر۔ نامحرم سے انسان بات جب کرتا رہے گا اس کا دل مر جاتا ہے، نامحرم کے ساتھ بات کرتا کرتا حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم وقت ختم ہوا جا رہا ہے، ایک قسم حیا کی یہ ہے کہ حیا انسان کی رفتار میں نظر آئے۔ کیونکہ قرآن میں موسیٰ کا جب واقعہ بتایا، شعیب نبی کو بیٹی نے بتایا ہمیں پانی کنویں سے نکالتے ہوئے ایک جوان نے مدد کی تھی، ہم اسے جانتے نہیں، اس نے مدد کی تھی۔ تو وہ حضرت موسیٰ تھے جوان، تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلاؤ، اسے کہو، کیونکہ حضرت شعیب نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اس نوجوان کو بلاؤ، کہو میرا بابا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ یہ نامحرم خاتون ہے، نامحرم مرد سے بات کرنے آ رہی ہے، باپ کا پیغام دینے آ رہی ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ قرآن کے جملے، آیت قرآن ہے، جب وہ چل رہی تھی تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی چلنے میں بھی حیا نظر آتی ہے۔ عورت کے چلنے میں بھی اتنی اس طرح کا لباس، اس طرح کے انداز سے چلے گی، بے حیائی سے نہیں چلے۔ تمشی علی استحیاء، حیا میں چل رہی تھی، اور موسیٰ کی نگاہوں میں بھی حیا تھی۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، مگر تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے بتاؤ دائیں مڑنا یا بائیں مڑنا ہے، میں نہیں چاہتا تمہاری اوپر میری نظر پڑ جائے۔ موسیٰ نے پیچھے چلایا اور گئے شعیب سے ملنے کے لیے۔ یہ حیا کی صفت ہے جسے اس دور میں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، عورت کو ایک ایڈورٹائز کا ٹول بنایا جا رہا ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ حیا کی کوئی اس دور میں قیمت نہیں ہے، بے حیا جتنا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حیا پوری مجلس کا نچوڑ اسی ایک حدیث میں ہے۔ یہ حدیث کہہ سکتے ہیں تمام حدیثوں پر بھاری ہے کہ مولا نے فرمایا لو کان الحیاء صورتا لکان حسینا، اگر حیا کی کوئی شکل و صورت ہوتی وہ حسین کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ اس لیے ہمیں حیا چاہیے، حسین سے ہمیں حیا سیکھنی ہے۔ دیکھیے جذبات کے ذریعے سے شیطان آتا ہے، کبھی کسی کی بے حرمتی نہ کریں اس فرش اعظم میں، کیونکہ حدیث میں ہے خدا نے اپنے اولیاء کو چھپائے رکھا ہے۔ شاید جس شخص کی ہم توہین کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، کاندھے سے ہٹا رہے ہیں، شاید وہ ولی خدا ہو۔ ایک شخص جوان مرد قصاب نامی تھا، جنگ صفین ہونے والی تھی، صفین میں مولا علی کی مدد کرنے کے لیے مدائن سے اٹھ کے کوفے میں آیا۔ کیونکہ یہ قصائی تھا اس نے اپنی دکان چلا دی، کیونکہ صفین کی جنگ بھی 18 مہینے چلی تھی، تو اس نے چھوٹی سی دکان کھول دی جہاں پہ وہ قصائی گوشت کاٹتا تھا اور لوگوں کو بیچتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک کنیز آتی ہے گوشت لے کر، یہ کنیز کو گوشت دیتا ہے، کنیز واپس جاتی ہے، کنیز کی مالکن کہتی ہے گوشت ہمیں پسند نہیں آیا چینج کر لو، کنیز آتی ہے یہ گوشت چینج کر کے دیتا ہے، پھر سے اسے پسند نہیں آتی، پھر سے یہ چینج کرتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کنیز آتی ہے کہتی ہے میری مالکن کو گوشت پسند نہیں آیا، گوشت کو چینج کر دو، یہ شخص غصے میں آ کے کہتا ہے کہ بھائی خدا کی قسم میں اس گوشت کو چینج نہیں کرنے والا۔ یہ کنیز بیچاری نگل جاتی ہے، ادھر جائے تو یہ ڈانٹتا ہے، ادھر جائے مالکن ڈانٹے گی، گلی میں کھڑے رو رہی ہے۔
علی کا گزر ہوتا ہے. مولا علی کنیز سے پوچھتے ہیں، مولا کی حکومت کا دوران تھا، کہ اے کنیز تو ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے ماجرا بتایا. مولا نے اس سے پوچھا، بتاؤ اے کنیز، تمہیں تمہاری مالکن کے پاس لے جاؤں یا قصائی کے پاس لے جاؤں؟ تو کہتی ہے بہتر یہ رہے گا مجھے قصائی کے پاس لے جائیں. مولا قصائی کے پاس آتے ہیں. قصائی کو مولا کہتے ہیں گوشت چینج کر دو. اس نے کہا پھر سے آپ اس کنیز کو لے کر آ گئے؟ میں نے قسم کھائی ہے 3 مرتبہ گوشت چینج کر چکا ہوں، اور میں قسم کھا چکا ہوں خدا کی، واللہ باللہ تاللہ گوشت چینج نہیں کروں گا. مولا علی کہتے ہیں اے قصائی، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تمہارے قسم توڑنے کے بعد تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ عجیب نگاہوں سے مولا کو دیکھتا ہے، آپ ہیں کون اس طرح کی گارنٹی مجھے دینے والے؟ کیونکہ آیا تھا مولا کی نصرت کے لیے، مگر مولا کو اس نے دیکھا نہیں تھا. مولا نے جب اصرار کیا، اب دیکھیے کہا گیا ہے کسی کی بے حرمتی نہ کریں، جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. اب اس نے کیا کیا؟ قریب آیا، مولا کے سینے پہ زور سے مکہ مارا اور دھکیل کے مولا کو دکان سے نکال دیا. نکل جائیے میری دکان سے. مولا نے کچھ نہیں کہا، اٹھے، اپنے کپڑوں کو صاف کیا. کنیز سے کہا اب تمہیں تمہاری مالکن کے پاس لے کر چلتے ہیں. آتے ہیں کنیز کو لے کے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کنیز کی مالکن جب دروازہ کھولتی ہے، وہ مولا کو جانتی ہیں، چیخنا شروع کر دیتی ہے، بچوں کو بلاتی ہے، بیٹیوں کو بلاتی ہے، آؤ کتنا عظیم دن ہے آج، علی خود چل کے ہمارے گھر میں آئے ہیں، مولا اندر تشریف لائیے. مولا کو اندر لے کر جاتے ہیں. وہ بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے مولا آپ کی وجہ سے. مولا اسے کہتے ہیں اس کنیز پر کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ غلام ہے، تم اس پر اور ظلم کر رہے ہو. مولا کہتی ہے مولا آپ کی وجہ سے میں نے کنیز کو آزاد کر دیا. اس خاتون کا شوہر آتا ہے، شوہر کو یہ ماجرا بتاتی ہے. شوہر بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مولا علی ہمارے گھر میں آئے ہیں، میں ساری زمینیں تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں، میری زمینیں تمہیں گفٹ دے دیتا ہوں. مولا علی چند کھجورے کھاتے ہیں اور نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے. لوگ مسجد میں مولا علی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. مولا کو آتے آتے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں علی نہیں آئے. کسی نے کہا میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا علی قصائی کے دکان پہ ایک کنیز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جا کے دیکھ لو شاید علی ادھر ہوں گے. ایک نمازی نکلتا ہے، جا کے قصائی کے دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے علی کہاں ہیں؟ کہا علی کہاں، یہاں کہاں، کہاں علی، مجھ جیسی چھوٹی دکان، میں تو مدائن سے آیا ہوں اور ایک عطر علی کے لیے گفٹ کے طور پہ لایا ہوں جو مولا کو ہدیے کے طور پہ دوں گا. میری تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی ہے ابھی علی سے. تو وہ شخص نمازی کہتا ہے ابھی تو میں جا رہا تھا، میں نے علی اور کنیز کے ساتھ تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا اور تم بہت غصے میں تھے. جیسے اس نے سوچا اور سمجھا کہ جس کی میں نے اتنی بے حرمتی کی ہے وہ میرے آقا علی تھے، کٹ جائیں میرے ہاتھ جس نے علی کی توہین کر دی. چھری اٹھائی اور ہاتھ پہ اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ الگ ہو گیا اور اپنے خون میں لت پت تڑپ رہا تھا. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں بابا نے ظہر کی نماز ختم کی، بابا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. مجھے پلٹ کے کہتے ہیں حسن بیٹا، ہمارا چاہنے والا اپنے خون میں تڑپ رہا ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی لے کر آؤ. وہ شخص آتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا معاف کر دیجئے. مولا فرماتے پہلے آؤ تمہارے ہاتھ کو صحیح کرتا ہوں. ہاتھ رکھتے ہیں، کپڑا باندھتے ہیں، علی دعا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ جڑ جاتا ہے. علی تو کریم تھے، انہوں نے کرم دکھایا، مگر اس کی غلطی کتنی بڑی تھی جس نے علی کی اس انداز سے اہانت کی ہے. ہاں، اور علی وہ تھے، ایک جملہ کہہ کے ربط مصائب، علی وہ تھے اپنے چاہنے والے کا کٹا ہوا ہاتھ نہیں دیکھ سکتے تھے. آج عباس کی رات ہے نا، یا علی آپ نے کربلا میں عباس کو کیسے دیکھا ہوگا. ہاں زادارو، آج ہمیں عباس علمدار پہ گریہ کرنا ہے. یہ وہ عباس علمدار ہیں کہ جب پیدا ہوئے علی بار بار عباس کے ہاتھ کو چومتے ہیں. ام البنین پوچھتی ہے مولا کہ میرے بچے کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں ام البنین، ہم تو کربلا کو دیکھ کے چوم رہے ہیں. آئیے مل کے آقا کو سلام کریں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین،
وابن السيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب حسین مولا آپ کے باوفا صحابیوں پہ لاکھوں سلام۔ عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے، سب سے پہلے جو بی بی ملنے کے لیے آئی تھی عصا کے سہارے عباس کی ماں ام البنین تھی۔ اسی بی بی کو آج پرسہ دینا ہے ہمیں۔ عربوں میں عباس کے مسائل پڑھنا بہت مشکل ہے، عرب برداشت نہیں کر سکتے، اور یقیناً عباس کے مسائل بہت مشکل ہے پڑھنا۔ ام البنین عصا کے سہارے آئی، سید سجاد سے پوچھا، سجاد میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ سید سجاد نے کہا، اماں تیرے بیٹے عباس نے تو وفا کی انتہا کر دی۔ بی بی ام البنین کہتی ہے، نہیں نہیں بیٹا سجاد، مجھے بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہیں؟ سجاد جواب دینا نہیں چاہتے ہیں، پھر سے وہی کہتے ہیں، تیرے بیٹے عباس نے تو وفا کی لاج رکھ لی۔ پھر سے ام البنین پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد میں فاطمہ زہرا کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی کے بیٹے کا بتا رہا ہے؟ مجھے بتا میرے آقا کی کیا خبر ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں، اماں میں بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے آخری مرتبہ ذوالجناح پہ بابا کو پھوپھی زینب نے سوار کرایا تھا۔ بس یہ سنا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپے، عصا زمین پہ گری، نجف کی طرف رخ کر کے کہا، یا علی میری فریاد، آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے، عباس کہاں تھے؟ زینب نے جب یہ سنا کہا، عباس کا گلہ نہ کیجئے، جب میں نے سوار کرایا تھا اس وقت عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ ہاں سادارو، آپ کی آواز بلند ہو گئی، آج گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم پہ گریا کرنا۔ بی بی ام البنین کہ بڑے مرثیے مشہور تھے، مدینہ میں بی بی ام البنین جنت البقیع میں جاتی تھی اور 4 قبروں کی شبیہ خاک پہ بناتی تھی۔ اس بی بی نے 4 بیٹے کربلا میں قربان کیے اور 5ویں شبیہ بناتی تھی اور کہتی تھی، یہ میرے بیٹوں کی قبروں کی شبیہ ہے، یہ میرے آقا حسین کی قبر کی شبیہ ہے۔ اے میرے بیٹو، تمہاری ماں زندہ ہے، میں تم پہ نہیں روؤں گی، حسین کی ماں فاطمہ زندہ نہیں ہے، میں حسین پہ روؤں گی۔ ام البنین کا مرثیہ تھا، کہتی تھی، عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ کے منہ پہ تماچے لگے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے تیرے بازو کٹ ہی گئے ہوں گے۔ ہاں سن سکو گے؟ عباس جب میں سنتی ہوں تیرے بازو کٹے مجھے یقین نہیں ہوتا، مگر جب میں سنتی ہوں شمر لعین زینب کی چادر چھین گیا مجھے یقین ہو جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ 10 محرم کا دن آیا، عباس بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔
آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ مقتل کے جملے ہیں نظر یمیناً و شمالا، عباس نے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میرے فوجی تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر عباس دیکھ رہے ہیں ننھے ننھے بچے خشک مشکیزہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں العطاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آخر حسین نے اجازت دی، عباس سکینہ کا مشک لے لو، جا کر پانی لے کر آؤ۔ عباس سکینہ کا مشک لینے کے لیے خیمے میں جاتے ہیں۔ سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا کی گردن میں مشک ڈالتی ہے اور سب بچیوں کو جمع کر کے کہتی ہے بچیوں نہ گھبراؤ، اب تو میرے چچا گئے ہیں، پانی ضرور آ کے رہے گا۔ ہاں اب تو میرے چچا گئے ہیں، پانی ضرور آ کے رہے گا۔ عزادارو عباس خدا حافظ کرتے کرتے بی بی زینب کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ بی بی زینب کو خدا حافظ کر کے نکلنا ہی چاہتے تھے۔ بی بی زینب کہتی ہیں عباس میں تجھے روکنا نہیں چاہتی، بس مجھے ایک بات کرنی ہے۔ عباس بڑے ادب سے بیٹھ گئے، جی میری آقا زادی فرمائیے۔ بی بی زینب نے کہا عباس مجھے بس ایک واقعہ کوفے کا تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ کوفے میں بابا علی کی حکومت کا زمانہ تھا۔ ایک دن بابا علی آئے، زارو قطار رو رہے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لے کے روتے، کبھی میری کلائیوں کو چوم کے روتے، کبھی میرے ہاتھ چوم کے روتے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا رونے کا کیا سبب ہے؟ بابا نے رو کے فرمایا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ بابا سے میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر بابا دنیا میں اگر کسی بہن کے پاس ایک بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس بہن کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، عباس یہ سب بھائی، حسین، حسن یہ سب بھائی دیے ہیں۔ اس وقت بابا نے کہا نہ عباس رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، نہ حسین۔ تو اب بی بی زینب عباس سے کہتی ہیں عباس مجھے لگ رہا ہے میری قید کا زمانہ قریب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماتم بھی کرو روتے بھی جاؤ، عباس کی مصیبت ہے۔ آج تھکنا نہیں، عباس علمدار پہ رو رو کر تھکنا نہیں۔ ہاں زادارو عباس نہر کی طرف روانہ ہوئے، علی کی طرح سے حملہ کیا، فوج یزید ہٹ گئی، مشک کو پانی سے بھرا۔ اب جو پانی کو چلو میں اٹھا کر دیکھا، آپ پانی میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں، مگر عباس نے پیاسی سکینہ کو دیکھا جو کہہ رہی تھی چچا العطاش، چچا میں پیاسی ہوں۔ عباس نے پانی پھینک دیا اور رجز پڑھا یا نفس بعد الحسین ہونی وبعدہ کنت او ما تکونی هذا الحسین وارد المنونی وتشربین الماء المعینی واللہ ما هذا فعال دینی۔ عباس بطول کا بیٹا پیاسا ہو اور تو پانی پی لے؟ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ آدم و عالم کا وہ پہلا اور آخری پیاسا تھا
جو دریا سے پیاسا لوٹ رہا ہے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، عمر سعد نے کہا پانی خیموں تک نہیں پہنچنا۔ سپاہیوں نے کہا ہم عباس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، عباس کو اپنی جان کی فکر نہیں، عباس بس مشق کو سنبھالے جا رہے ہیں کہ مشق سکینہ پہ کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک ظالم درخت پہ پیچھے کھڑا ہوا، ظالم نے جب وار کیا علم دائیں جھکا، بائیں وار کیا علم بائیں جھکا، ایک مرتبہ علم گر گیا، زینب نے صدا دی بھیا حسین علم گر گیا۔ حسین نے کہا دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حوصلے کے ساتھ سننا، آرام آرام سے مصائب سننا۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے دانتوں سے مشق کو سنبھالا، عباس نے دعا کی خدایا مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، بس یہ مشق خیمے تک پہنچ جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک کٹے بازو والا سوار تیزی سے خیموں کی طرف بڑھے جا رہا تھا اور اٹھ کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کیا دیکھ رہے ہیں، جب غور سے دیکھا سمجھ گیا، دیکھ رہے تھے کہ سکینہ کا خیمہ کتنا دور ہے، یہ مشق سکینہ تک پہنچ جائے۔ ہائے ہائے، امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں میں ضرور آتا ہوں۔ آقا ہم گنہگاروں کی مجلس میں آ جائیے۔ بس عزادارو عمر سعد نے دیکھا عباس ایسے نہیں رکیں گے، کیا ظلم کیا، 4000 تیر چلائے گئے جس میں عباس چھلنی ہو گیا، ایک تیر مشق میں لگا، امیدیں ٹوٹی، گھوڑے کا رخ موڑا، اب مجھے خیمے میں نہیں جانا، مجھے سکینہ کے سامنے نہیں جانا۔ ہائے ہائے، بس عزادارو حضرت عباس کی مدد کے لیے حسین چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حسین چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، گھوڑے سے کہا ذوالجناح ابھی میرا بھائی نہیں پہنچا۔ ذوالجناح نے اشارے سے دکھایا کٹا ہوا بازو جو پڑا ہوا ہے۔ حسین نے بازو اٹھا کے چوما۔ عزادارو حسین لاش عباس پہ پہنچے، عباس کی وفا پہ سلام کیجئے۔ حسین عباس کا سر اپنی گود میں رکھتے، عباس زمین پہ گرا دیتے، پھر اپنا عباس کا سر گود میں رکھتے، پھر زمین پہ گرا دیتے۔ حسین پوچھتے بھیا اپنا سر زمین پہ کیوں گراتے ہو؟ کہتے ہیں آقا آپ کا سر کون اٹھائے گا، آپ کا سر زمین پہ پڑا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ اے عباس تیری وفا پہ لاکھوں سلام۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے عباس بھیا بتاؤ؟ مولا میری اماں مجھے بتاتی تھی جب میں پیدا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، مگر جب آپ نے مجھے گود میں اٹھایا میں نے اپنی آنکھیں کھولی، پہلی مرتبہ جس پہ نظر پڑی تھی وہ آپ کا چہرہ پر نور تھا۔ مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
ہوں عباس مجبوری کیا ہے سن سکو گے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا آبا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے۔ اے بطول کے بیٹے یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ عباس نے جی بھر کے حسین کو دیکھا۔ اب حسین نے فرمایا عباس تیری دعا تو قبول ہو گئی، اب میری بھی ایک خواہش ہے۔ جی آقا حکم کیجئے۔ عباس زندگی گزر گئی، تو نے مجھے کبھی بھائی نہ کہا، کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سید کہا، کبھی سردار کہا، آج مجھے آپ بھائی کہہ کے سینے سے لپٹ جاؤ۔ عباس نے کہا مولا کہاں میں اور کہاں آپ زہرا کے بیٹے، میں کنیز کا بیٹا۔ حسین نے فرمایا نہیں عباس، امام کی حیثیت سے کہتا ہوں مجھے بھائی کہو۔ ایک مرتبہ مدینے کی طرف عباس نے رخ کیا۔ اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، بھائی نہیں کہوں گا، مگر آقا کا حکم ہے۔ عجب نہیں کہ ایک غبار اٹھا، کالے برقعے میں بی بی نظر آئی۔ عباس مجھے پہچانو، میں حسین کی ماں، مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی کہو۔ تو نے وفا کی حد